ایک یہودی کا بیٹا ہے اور غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچہ بڑا پیار کرتا ہے۔ اب اتنا پیار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھتے ہیں وہ بچہ دروازے کے باہر کھڑا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے دیکھتے ہیں، بڑا پیار اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ کئی دن اس طرح گزرے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے، وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ سوچا کہ یہ بچے کو کوئی کام ہوگا اس لیے نہیں آیا۔ اگلے دن پھر ہوا، آپ نے اس بچے کو نہ دیکھا۔ جب 2-3 دن گزرے وہ بچہ نظر نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ وہ بچہ جو یہودی کا آیا کرتا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ بچہ تو بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو۔ اسی وقت آپ نے کہا اٹھو، اس بچے کے گھر میں جا کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ کیا ہم کبھی کسی عیسائی کے گھر میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غیر مسلم اس کے حقوق ادا کیے ہیں؟ ہم اپنوں کی تیمارداری کرنے کے لیے نہیں جاتے، تو غیر مسلم کو کوئی تیمارداری تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم نے اپنوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا تو غیروں کو کون سمجھے گا اپنا؟ بطور انسانیت ہر بندے پہ یہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حیا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ تمیز بعد میں ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم، انسان اول چیز ہے۔ کیا آپ کا اگر کوئی ہمسایہ غیر مسلم ہو تو کیا ہمسائے کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ غیر مسلم ہو، ہمسایہ ہو، اس کے بھی اتنے حقوق ہیں کہ بندہ بیان کرے تو بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر غیر مسلم ہمسایہ بھی رات کو ساری رات بھوکا سویا رہا، آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، تو آپ کا ایمان کہاں پہ؟ آپ کو یہ پوچھا جائے گا تمہارا ہمسایہ جو تھا وہ بھوکا تھا ساری رات، تم پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھاتے رہے، بتاؤ تم اس کا حساب کیسے دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر میں اس بچے کی تیمارداری کے لیے گئے۔ اب بچے سے بھلا کسی کو کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب کسی بڑے سے ہوگا۔ کوئی بندہ جوان ہے، امیر ہے، کاروباری ہے، تو بندہ اس کے گھر میں تیمارداری ہر بندہ کرنے کے لیے جاتا ہے، چلو یار کبھی نہ کبھی سے کام پڑ سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے جو حضور کے ساتھ محبت کرتا تھا، حضور بھی اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس یہودی کے گھر میں چلے گئے۔ اب یہودی پریشان ہے، سید الانبیاء اور صحابہ کا جرمٹ میرے گھر میں، جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس کے چلنے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، وہ نبی میرے گھر میں ہے۔ جہاں پہ نبی قدم رکھ دیتا ہے اللہ اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہے، وہ سید الانبیاء میرے گھر میں ہے۔ جس نبی کے چہرے کی ضیاء کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے والضحیٰ، وہ نبی میرے گھر میں ہے۔ جس نبی کی زلفوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے واللیل اذا سجا، وہ نبی میرے گھر میں ہے۔ وہ یہودی دیکھتا جا رہا، جس سینے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، الم نشرح لک صدرک، اب ابو ہم نے آپ کے لیے سینے کو کھول دیا ہے، وہ نبی میرے گھر میں ہے۔ اور جس کے چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، وہ نبی میرے گھر میں ہے۔ جس نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، جس نبی کا تذکرہ اس کے بازوؤں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ سید الانبیاء میرے گھر میں ہے۔ یہ یہودی دیکھ رہا ہے۔ جب یہودی نے یہ سارا منظر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچے کا کیا حال ہے، بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ اب وہ حیران ہے کہ چھوٹے سے بچے کی تیمارداری کے لیے کئی صحابہ اور سید الانبیاء میرے گھر میں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں اور امت کو درس دے رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ پیار کرے
مسلم ہے غیر مسلم بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا آپ کا فریضہ ہے، کیونکہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے یہ مسلمان کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے اس لیے ثواب لکھو، یہ غیر مسلم کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا اس کے لیے ثواب نہ لکھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، آپ نے دیکھا حالت نزاع میں ہے، یعنی موت کا وقت اس کا قریب ہے، تھا وہ بچہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بیٹا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ خاموش رہا۔ پھر دوسری دفعہ حضور نے کہا بیٹا پڑھو، پھر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ خاموش ہے۔ تیسری دفعہ پھر حضور نے کہا بیٹا پڑھو، کیونکہ حالت نزاع ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ تو اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ کر دیا، کہا جو سید الانبیاء کہتے ہیں تو پڑھ دو۔ اس بچے نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی اس کی زبان پر یہ جملے ختم ہوئے تھے، اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہوئے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس خدا نے میری وجہ سے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ایک جہنمی کو جنت عطا فرما دی۔ اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس بچے کو ایمان کی دولت کیوں نصیب ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی بڑے بچے حضور کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے، لیکن اس بچے کو ایمان کی دولت اس لیے نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ پر جاتے وہ بچہ آپ کے پیچھے جاتا، آپ اپنا جوتا اتار کر نالین پاک اتار کر اندر داخل ہوتے، وہ بچہ نالین پاک اٹھا کر اپنی بغلوں میں لے لیتا، حضور کے جوتوں کی حفاظت کرتا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے نالین پاک کے صدقے اس بچے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب جو بندہ سید الانبیاء کے نالین کی حفاظت کرے اللہ اسے بھی ایمان کی دولت دے دیتا ہے، جو سید الانبیاء کے خاتم النبیین ہونے کی حفاظت کرے اللہ اسے کتنا نوازے گا۔